جی ویلکم بیک. ایک سوال بریک پہ جانے سے پہلے چھوڑا تھا جب ہم انقلاب کی بات کر رہے تھے اور اس کی مختلف جو ڈیفینیشنز ہیں چودھری صاحب نے بھی دیں, ناصر بیگ صاحب نے بھی دیں, مبشر بھائی نے بھی دیں, لیکن مبشر بھائی نوجوان کے حوالے سے جو میرا سوال تھا اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ جو اس معاشرے کو دیکھ رہا ہے اور اب زیادہ بہتر انداز میں وہ تمام تر چیزیں دیکھ رہا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز سامنے آ رہی ہے, کھل کر آ رہی ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت ایزی ہے. اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کی ایک جو میں بدقسمتی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری طبقاتی تقسیم ہے اس میں جو یوتھ جو میجر ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ریولوشن کا, اور مجھے ابھی بھی مطلب ناٹ ہوپ لیس, وہ یوتھ کو طبقاتی تقسیم کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ بھی ڈفرینٹ ہے. مثلاً میں 2-3 یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں مسلسل اور اتفاق ہو رہا ہے, لیکن مین میں جس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں وہاں پہ اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں, اور ایک چیز جو واضح نظر آئی ان سب بچوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, لیکن اب میجورٹی بچے جو ہیں وہ بد دل ہو چکے ہیں اور بدگماں ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے. اور وہ یہ مبشر بھائی وہی بچے ہیں جو پھر لال لال لہرائے گا کے نعرے لگا رہے ہیں, یا یہ اور ہیں؟ نہیں, یہ اور ہیں, اور ان میں سے کچھ بچے جو تھے لال لال لہرائے گا کے نعرے والے بھی تھے. لیکن میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں, یہ جو لال لال لہرائے گا کے نعرے جن بچوں نے لگائے تھے وہ مڈل کلاس کے بچے تھے زیادہ تر, اور ان میں سے جو مین وہ ایک بچی آپ نے دیکھی ہوگی عروج نامی, وہ تو خود بیچاری نوکری کر رہی تھی ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ لال لال کے چکر میں اس بیچاری کو فارغ بھی کروا دیا گیا. اس کے علاوہ جتنے چونکہ میں نے رپورٹنگ کرنی تھی اور جتنے بچوں سے میرا انٹریکشن ہوا وہ سارے جو ہیں وہ مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا, تو اس میں اشرافیہ کے بچے بہت کم تھے. ایک بات تو میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹ. دوسری طرف ہم نے جو ایک اسٹیٹ پالیسی کے تحت ایک خاص مذہبی ذہنیت رکھنے والے یوتھ تیار کی, وہ ایسے ہی کسی انقلاب کی رکاوٹ کے لیے تیار کی. میرا خیال ہے ناصر بھائی جو ہے مجھے سیکنڈ کریں گے اس بات پہ, جس کی وجہ سے بہت عرصہ ہم نے انقلاب کا راستہ روکے رکھا ہے اور ابھی تک رکا ہوا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے کہ وہ جو ہم نے وہ یوتھ کا مائنڈ سیٹ چینج کیا, اس کے نقصانات ہماری ریاست کو کیا ہوئے, ہماری سوسائٹی کو کیا ہوئے, اس کے لیے ارسلان بھائی آپ کو علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا. وہ یوتھ یہ سوچتی ہے کہ یہ جتنے حقوق کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے لوگ, یہ جو ہیں یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. جو مذہبی ذہنیت رکھنے والی یوتھ ہے وہ اس طرح سوچتی ہے, اور جو لوور مڈل کلاس کی یوتھ ہے وہ بیچاری جو ہے اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے اگر ہم پڑھ لکھ گئے تو کل کو ہم نے کیا بننا ہے, اور ممکن ہے کہ پڑھائی کے دوران ہی ان کا تھاٹ پروسیس چینج ہو جائے. تو وہی بات کہ اشرافیہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے, بزنسز سنبھال لیں گے, ادروائز وی آر اے پریویلیجڈ کلاس. مڈل کلاس یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ کچھ کرنا ہے, اور اس کچھ کرنے کے چکر میں وہ پھر اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں لال لال لہرائے گا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اس سے انہیں زیادہ جو ہے مایوسی ان کی بڑھتی ہے. تیسری جو مذہبی یوتھ ہے وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے, اور وہ جنگی جنون کیسا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. چوتھی قسم کی جو نوجوان ہماری نسل ہے وہ بیچاری اپنا کریئر بنانے کے چکر میں ہے, ان کے ذہن میں ابھی تک تو انقلاب کا کوئی نقشہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی انقلابی تھاٹس ہیں. لیکن اختتام جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے, جس دھجی کو مقتل میں لیے پھرتے ہیں طفلاں, یہ میرا گرے باں کے لشکر کا عالم ہے. تو یہ صورتحال مجھے آنے والے دنوں میں نظر بالکل صحیح جی, بڑی تفصیل سے اس پر بات ہو گئی. بات تو بنیادی طور پر جے آئی ٹی کے حوالے سے تھی, پر ناصر بیگ صاحب نے چونکہ ایک اینگل اس کو دے دیا اور پھر وہ گفتگو وہاں سے نکل کر انقلاب پر آ گئی, اور انقلاب کی گفتگو ہمیشہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے جب بھی آپ اس کی بات کرتے ہیں. گو کہ انقلاب کا جو عمل ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اس میں بڑا کچھ کھونا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر چیزیں بہتر ہوتی ہیں. جب تک آپ انقلاب کی گفتگو کو دلچسپ کہتے رہو گے انقلاب زندہ رہے گا. بالکل صحیح جی, دلچسپ تو میرے خیال سے یہ ہے, لیکن اب آگے بڑھیں گے سر. اب ہم روایتی انداز میں, ناصر بیگ صاحب آپ کی اجازت سے میں عارف چوہدری صاحب کی طرف جاؤں گا, اور روایتی جو ہماری سیاست ہے, عمران خان کیا کر رہے ہیں, پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر رہی, اپوزیشن چور ہے, یہ چلے جا رہا ہے سر, اور عوام پستے جا رہے ہیں. ابھی ہم آٹے کی قیمت کنٹرول کر رہے ہیں,
چینی کی قیمت کنٹرول کر رہے ہیں، پیٹرول کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، کوئی چیز بہتری کی طرف جانے کے بجائے ریورس کی طرف گئی ہے. کس طرح یہ معاملہ آگے چلے گا چودھری صاحب؟ ایک جملہ اشارہ انقلاب سے مستعار لینا چاہتا ہوں کہ تحریک اسی کی ہوتی ہے جو قیادت کرتا ہے. یہ جو تحریک انصاف تھا یا تحریک انصاف تھی، اس میں انقلاب کی باتیں بھی تھی، بہت بڑی تبدیلی کی بات تھی، لیکن دراصل تحریک کو چلانے والے لوگ جو تھے وہ وہی تھے جن کا آپ نے نام لیا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے پوری طرح آگ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم ہی تو بجھانے والے ہیں. ان فیکٹ ان کا کام اس وقت تک ہو چکا ہوتا ہے. تو ابھی معاملہ جو ہے وہ یہ کہ جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ اپنے طور پر فواد چودھری صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کر دیا، اپنے طور پہ کر دیا، کسر نہیں چھوڑی. پہلی بات یہ ہے کہ خود حکمران جس نے انقلاب کی بات کی، جس نے تبدیلی کی بات کی، اقتدار میں آنے کے بعد باقی تو آپ چھوڑ دیں نا، چلو انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. ایک بات جو کامن سینس کی بات ہے اور پوری دنیا میں مروجہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے ہی جمہوریت کے سب کچھ ہوں اور باقی جو آپ کے ساتھ الیکٹ ہو کے آیا اگر وہ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، وہ اپوزیشن میں ہیں، تو ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو اور انہیں آپ نہ ہاتھ ملانا چاہیں اور نہ ان کی گفتگو کرنا چاہیں اور نہ انہیں کہیں لے کے چلیں. جہاں تک یہ منترا تھا کہ جس صبح و شام چور ڈاکو کی بات، وہ اتنا سیل جتنا ہونا تھا ہو چکا. لیکن اس کے بعد جب ریئل کرکس آتا ہے، جب لوگوں کے اصل مطالبات آتے ہیں یا لوگوں کی اصل پرابلمز آتی ہیں جن کو روز فیس کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی باتیں ان پہ اثر کرتی نہیں ہیں زیادہ تر. تو اب یہ ہو چکا ہے کہ چونکہ وہ اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب وہ بالکل اس کے بعد اب ان کے پاس کیونکہ جو کھوکھلا پن ہے وہ اس حد تک واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر آنے والے دن میں بڑی عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. میں بڑا حیران ہوا کہ ایک شخص نے بہت بڑا کام کر دیا. وہ گارڈ جو تھا، آخری دن تھا اس کا، جس نے وہ سٹاک ایکسچینج پہ حملے کو پسپا کرنے کے لیے اپنی جان دے دی. بڑے لوگوں نے باتیں کی ہر جگہ. حرام ہے جو کسی کو یہ سوجی ہو کہ بھئی یہ اس کے کوئی بچے بھی ہیں اور اس کو صرف سلیوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ باقی چیزوں کے علاوہ اس کے بچوں کا بھی تو کوئی انتظام کرے، اسے بھی تو کچھ نہیں. یعنی آپ کے پاس دینے کے لیے ان لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے جو آپ سے طاقت کے بل پر لے لیتے ہیں. اگر ان کا چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے تو آپ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ جو غریب آدمی جس نے اپنی جان دے دی اسٹیٹ آف پاکستان کے ایک ادارے کو بچانے کے لیے، تو اس کو، اور صرف ادارے کو بچانا مقصود نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس سے آپ ایک سمبل جو تھا، آئیکن جو تھا آپ کا، اس کو بچا رہے تھے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اندر لفظوں میں بھی اس حد تک بے جان ہو چکے ہیں کہ وہ شعر بار بار کے لفظ گونگے ہو چکے ہیں. مان لینا چاہیے ورنہ کیا اس خاک پر اہل کتاب آئے نہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ اب سب برابر ہو گیا. یہ پہلا موقع ہے کہ تینوں میرے مہمانوں نے آج کے پروگرام میں ایک ایک شعر بھی اپنی گفتگو میں کہا. ہاں جی، وہ ویسے اور اچھے شعر کہیں. جب انقلاب کی یہ بات کر رہے تھے نا تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شور ہے زیر زمین، چشمہ ابلتا کیوں نہیں، بول ہے خاک وطن، پانی نکلتا کیوں نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اب ہر سمت سے وہ آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اگر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس موجودہ حکومت کی، اور یہ جو -1 کی بات ہو رہی ہے جس پہ آپ نے، یہی آپ کا موضوع ہے، تو وہ -1 والی بات بھی خود انہیں اپنے طور پہ نظر اس لیے آنے لگ گئی ہے کہ ان کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے. یعنی وہ نہ نعرہ رہا، نہ بات رہی، نہ عملی طور پر وہ کچھ ڈیلیور کر سکے. تو اس کے بعد باقی جو سلسلہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا، جتنے لوگ ان کے ساتھ آئے تھے، وہ انہیں بھی پتا ہے وہ کس لیے آئے تھے اور وہ خود کیا تھے. تو اس صورتحال میں انہیں خود جب نظر آتا ہے رات کو سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے، خوابوں میں بھی انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے انہیں شاید اس طرح کی باتیں کہنا ہی پڑتی ہے. یہ بالکل صحیح. میں ناصر بیگ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جتنا وسیع تجربہ آپ کا ہے اور بہت ادوار آپ نے دیکھے، یہ جتنے مافیاز اس وقت سرگرم ہیں، کوئی بھی چیز سے متعلق جو مافیا ہے وہ اس وقت سرگرم ہے، اس نے سر اٹھایا. میں نے نہیں کم سے کم دیکھا کہ اگر ہم ماضی قریب کی کہیں بات کریں کہ اتنے سارے مافیاز ہوں ایک وقت میں، اگر ایک مافیا ہے ایک حکومت اس سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے. یہ موقع اس حکومت کے لیے کہ یہ آگے تو بڑھیں گے کوئی ترقی کی راہ پر تو ڈالیں گے. ابھی تک تو یہ ان مافیاز کے ساتھ ہی نہیں سیٹل ڈاؤن ہو پا رہے، ان کو ہی نہیں فکس کر پا رہے.
یہ کیا ہے؟ یا ماضی میں بھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ اتنے سارے مافیا سرگرم رہے ہوں ایک ہی وقت؟ عارف چودھری صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ تحریک انصاف کا جو منشور تھا، جو تقاریر تھی، وہ آپ کو ایک ایسے انقلاب کی طرف لے کے جا رہی تھی جو پرامن ہو اور جو جمہوری انداز میں ہو، لیکن تحریک انصاف اس منشور سے منحرف ہو گئی۔ بالکل سب کو پتہ ہے یہ بات کہ جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، جو جلسوں میں کہا گیا تھا، اس کے برعکس ہوا سب کچھ۔ ٹرین کے حادثے پر ریلوے وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے، نہیں دیتا، وہ 10 بار ہو چکا ہے، نہیں دیا۔ کوئی اسکینڈل ہوگا چینی کا تو پرائم منسٹر ذمہ دار ہوگا، گندم کا اسکینڈل ہوگا تو پرائم منسٹر ذمہ دار ہوگا، روپے کی قیمت کم ہوگی تو پرائم منسٹر ذمہ دار ہوگا، اسٹاک ایکسچینج بیٹھے گا تو پرائم منسٹر ذمہ دار ہوگا۔ ایک بہت طویل فہرست ہے، مجھے یاد نہیں رہے گی، ساری مافیاز ہیں جن کو پالا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کو باہر نکال دیا گیا کہ بھائی تم تو جاؤ فی الحال، باقی تو یہی موجود ہے نا۔ کون گرفتار ہوا چینی کے معاملے میں؟ مجھے بتائیے گا کون گرفتار ہوا پیٹرول کے معاملے میں؟ جب پیٹرول جو ہے وہ سستا کیا گیا اور غائب ہو گیا، اور غائب کرانے والے حکومت میں شامل ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ذخیرہ کر لیا، اور جب مہنگا کرایا گیا زبردستی۔ اب یہ بھی تو سوچے نا کہ جب پیٹرول مہنگا کیا وہ اس کی ڈیٹ نہیں تھی، 5 روز پہلے پیٹرول مہنگا کیا گیا، تو پہلے 5 روز کا حساب کر لیں آپ، اس پہ کتنے اربوں کا فائدہ ہوا ہوگا، اور اب کتنے خربوں کا فائدہ ہو رہا ہے اس مافیا کو جو حاوی ہے۔ تو میں تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ حالات جو ہیں ہمیں اس طرف لے جا رہے ہیں، اس سمت لے جا رہے ہیں جہاں اسٹیٹ کا مسئلہ آ جائے گا۔ میں کتنی حمایت کروں گا تحریک انصاف کی، کہاں تک حمایت کرتا رہوں گا؟ اور میری طرح بہت سے لوگ جو لے کر آئے تھے وہ کب تک حمایت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی تو ہوش آئے گا، ہے نا، انہیں کبھی تو پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ 5.5 نواز شریف بہت ہی برا آدمی تھا، تسلیم کرتا ہوں میں، شہباز شریف بہت ہی برا آدمی تھا، زرداری بڑا کرپٹ آدمی ہے، بالکل تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ سودا بازار میں نہیں بک رہا، ختم ہو گیا، یہ اب آؤٹ آف اسٹاک ہے۔ اب چینی کا مسئلہ ہے جس پہ آپ نے انکوائری کرائی۔ ناصر بیگ صاحب کوئکلی یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر متبادل کیا ہے آپ کے پاس؟ متبادل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی حکومت ٹھیک کریں، گڈ گورننس کریں، برے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں، پارلیمنٹ کی قدر کریں، پارلیمنٹ میں فیصلے کریں۔ مبشر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو اس وقت تحریک عدم اعتماد کی بات ہے، پھر -1 کی بات ہے، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا متبادل کوئی نہیں ہے، پارلیمان میں ان کا متبادل کون ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد کی صرف باتیں ہیں ٹو پریشرائز دا گورنمنٹ، یا کوئی اس معاملے پر آپ کے خیال سے سوچ بھی رہا ہے اور واقعی کچھ اس پر ایکشن کوئی کرے گا بھی عملی طور پر؟ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ٹیکٹکس، پریشر ٹیکٹکس اپوزیشن پارٹیز یوز کرتی ہیں، یہ اسی طرح کا ایک پریشر ٹیکٹک ہے، کیونکہ اپوزیشن نے تو اپنی قوت آزما لی ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں۔ اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کافی زیادہ مسلز شو کریں گے وہ بجٹ کے دوران، اور اس میں انتہائی ڈس انٹرسٹ شو کیا انہوں نے، مطلب جو تعداد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہم میرا خیال ہے تھوڑے سے ان ریئلسٹک ہو رہے تھے، اس سے بھی بڑی کم نکلی، اور اس سے اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے گیپس اپوزیشن میں موجود ہیں اپنی جگہ پہ۔ تو چونکہ اب اپوزیشن کے پاس بھی نہ وہ اسٹرینتھ ہے جو کہ وہ گین کر سکتے ہیں، اگرچہ جس کے لیے انہیں تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ جب مولانا فضل الرحمان ایک موڈ میں ہوتے ہیں تو بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب نہیں ہوتے، جب بلاول صاحب موڈ میں ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے، تو یہ ایک عجیب و غریب سی کھچڑی پک رہی ہے۔ دوسری بات -1 کا فارمولہ، بالکل بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے جنرل مشرف دور کی میں آپ کو مثال دوں گا، بڑی مشکل سے ایک کنگز پارٹی بنائی تھی جس میں آپ نے ملت پارٹی کو ضم کر دیا پاکستان مسلم لیگ کاف میں،
उसी में ही आपने जो है पीपल्स पार्टी के पैट्रियट्स बनाए, जम करवा दिया, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट आपने जो है वो लाया, कहा गया उन्हें कि आप अपनी अपनी पार्टीज़ जो है जम करें ताकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो काफ लीग बने। और जो ही जनरल मुशर्रफ गायब हुए पर्दा स्क्रीन से, वो काफ लीग कहाँ पे गई? वो जो ग्रैंड काफ लीग थी, मिलत पार्टी के जो करता धरता थे अब तो फारूक लगारी साहब के साहबजादे रह गए हैं, वो नून लीग में बैठे हैं। इसी तरह बाकी पार्टीज़ का शिराजा भी बिखर चुका है। पीटीआई की हकीकत बहुत बड़ी ये है कि पीटीआई अगर इमरान खान साहब ना हुए तो ये क्रम्बल कर जाएगी, ये चिकना चूर हो जाएगी, क्योंकि कोई ऐसी फोर्स इसके पास नहीं बचेगी। सर, उनके होते हुए उनके बुजुर्ग अपनी अपनी जगह पर आज़ाद हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज़ दे रहे हैं, अपने अपने एजेंडाज पर चल रहे हैं, अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे को काम तो अपनी मुतलका वजारत से नहीं कर रहे, बाकी तो लेकिन तो खान साहब के होते हुए नहीं काबू में। भाई, एक पार्टी होने का तासुर तो अपनी जगह पे मौजूद है, और ये भी मौजूद है, ये कैप्टन भी मौजूद है। खान साहब नहीं होंगे तो स्प्रिंटर ग्रुप्स बन जाएंगे और वो वाज़े तरीके से एक दूसरे की मुखालफत शुरू कर देंगे। अब रहा सोल्यूशन, जो फार्मूलाज चल रहे थे, नासिर भाई और आरिफ साहब बैठे हैं, चूँकि आरिफ साहब इस्लामाबाद में हमसे ज़्यादा बाखबर होंगे वहाँ की जो मूवमेंट्स होती हैं और जहाँ प्लान बनते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, चूँकि इस्लामाबाद में जनरली डिस्कशन होती रहती है इस हवाले से, तो जो प्लान है उसमें शामिल है ये बात। और ये जो -1 का फार्मूला है, मेरा ख्याल है कि ये अपने अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं उसका रिफ्लेक्शन है, और उसके नतीजे में जो ड्रीम आ रहे हैं वो खुद खान साहब को आ रहे हैं। बात बिल्कुल नासिर भाई ने ठीक कही, आज ये अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें तो उन्हें ये जो खौफनाक ड्रीम आते हैं ना -1 के, ये आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास हाथ में अवाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए कुछ होगा। और जब उनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं होगी तो इस तरह के नाइटमेयर्स उन्हें डराते रहेंगे, और रेप्लिका जो है उनका रिप्लेसमेंट। बुखारी साहब, पॉइंट टेकन सर। मैं जल्दी से चौधरी साहब को भी इक्वल टाइम देना चाहूँगा। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त, कोई ख़तरा है, ख़तरा बना लिया गया है, 6 महीनों का तस्करा आ गया? फवाद चौधरी साहब कुछ और कहते हैं, अब वो कह रहे हैं गवर्नेंस के मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक चाहते हैं, अपोजिशन और हुकूमत हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है। ये तो इसके तो आर्किटेक्ट ये खुद थे, फवाद चौधरी साहब। आपको याद होगा यहाँ आपके प्रोग्राम में ही बात हुई थी और उसके बाद और कई जगह हुई बात कि ये, और उस बिल्कुल आगाज़ था उस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का, तो मैंने और दोस्तों ने कहा कि इन्हें जितना ख़तरा अपने आप से है इतना किसी और से नहीं, तहरीक इंसाफ को अपने अंदर से। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के अशख़ास ये सामने आए थे, जो इनके साथ पार्टी में शामिल होकर बहुत आगे सुरखेल जो थे, ये वो सारे हैं कि जदों रल के आप बैठियां ने खान दियां सब सकियां, जदों मरूंडा मुकिया नाल ही उड़ जान गिया मक्खियां। यानी मैंने ये कहा था कि ये सारे वो लोग हैं कि जो इंतज़ार में है कि कब यहाँ से सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो, और यानी उन्हें तब्दील करने में भी कोई जुमला कहते हुए उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती। आपने देखा कि यही चौधरी साहब जो है, इन्होंने कहाँ कहाँ सहाफ़ियों तक को मारा, यानी मतलब इस हद तक, और उस पर शर्मिंदा भी नहीं हुए, उस पर शर्मिंदा भी ना नहीं ना, वो फख्र करते हैं इस मामले में। और उसकी वजह यह है कि चूंकि उन्होंने ये काम जितना करना था जो काम काजी कर गया, उन्होंने अपना सारा काम कर दिया, हर तरफ से जितनी ज़्यादा वो कर सकते थे इनकी बदनामी वो उन्होंने कर दी। और आखिरी कील जो था वो ताबूत में उन्होंने उस वक्त गाड़ दिया जब उन्होंने ये बयान दे दिया इसके बारे में, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के बारे में और पार्टी के अंदर के सूरत हाल के बारे में। और ये बेबसी जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया है कि पार्टी का हुक्मरान हो, पार्टी का लीडर हो, और उसकी ये हालत है कि उसकी पार्टी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू हो रही है और वो कुछ कर नहीं सकता, वो इतना बेबस है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो मामला ये है कि ये जो इतना घंटे खिताब होता था ना, इनफैक्ट वो खिताब बिल्कुल बेमानी खिताब था, ऐसी बातें रेटरिक करते चले जाओ बेमानी। और अंदर जो है ना, वो किसी ने कहा था कि यार उसके तो मगज़ ही नहीं है। प्रॉब्लम ये था कि ये महज स्पोर्ट्स मैन होना और हीरो होना कुछ और बात है, डिलीवर करना रियासत के लिए और काम करना
یہ اور بات آج بھی انہیں تقریر آپ کروا لیں, گفتگو کروا لیں تو وہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ آپ توقعات اگر کریں گے تو اس کا وہی نتیجہ ہو رہا ہے جو اس وقت پاکستان. لیکن سب سے بڑی جو اس کی بری کیجویلٹی ہے وہ پاکستان کا وہ نظام ہے جس کے بارے میں لوگوں نے توقعات لگائی تھی, اور کہ جی احتساب ہوگا, فلاح ہوگا, یہ ساری چیزیں اب لوگوں کے لیے, اب میرا خیال ہے وہی جو ہمارے دوستوں نے آغاز میں کہا تھا, انقلاب کے لیے راستہ کوئی متعین ہو رہا ہے. لیکن آپ نے جو دریا کو کوزے میں بند کر دیا نا, یہ بڑی اچھی بات سنا کے مکھیوں سے متعلق, یہ میرے خیال سے آپ نے سم اپ کر دیا. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے جی. بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا ادا کرنا چاہوں گا. گفتگو آپ نے سنی, پھر بھی امید یہی کہ یہ حکومت ڈیلیور کرے, عوام کے لیے بہتری لائے. مایوسی لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے جو کہ بالکل ایک درست عمل نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.